قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محبوب آپ فرمائیے، محبوب آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب تاجدار دو جہاں شاہ سوال مالک زمین و آسمان روح کل فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرما رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ، یعنی میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں رحمان دیا، میں نے تمہیں ایقان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، تم گندے تھے میں نے تمہیں پاک کیا، تم گندے تھے میں نے تمہیں صاف کیا، تم گندگی اور غلاظت کے اندر گرے ہوئے تھے، میں تمہیں گندگی اور غلاظت میں سے پاکیزگی کی طرف لے کر آیا، میں نے تمہیں کہا کہ اس گندگی اور غلاظت کو چھوڑ دو اور پاکیزگی کے راستوں پر آ جاؤ۔ تو جنہوں نے تو گندگی اور غلاظت کے راستے کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ اور پیچھے ہوتے چلے گئے، اللہ نے انہیں کفر اور جہنم کے راستے ان کے لیے کشادہ کر دیے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اوپر گندگی اور غلاظت کے راستوں کو چھوڑ کر آپ کی طرف تشریف لے آئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی اور پاکیزہ راستوں کو کشادہ فرما دیا۔ تو میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگتا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو کہیے میں تم سے کسی چیز کا، بھئی اس دنیا کے اندر تو اتنا سا بھی چیز گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ کچھ اگر دیتے ہی ہیں تو کچھ لیتے ہی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا بجز قرابت کی محبت کی، کہ میرے علی سے محبت کرو، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، بجز قرابت کی محبت کی، میری اولاد سے محبت کرو، میرے اہل و عیال سے محبت کرو، جو قرب کے اندر میرے قریب ہیں ان سے محبت کرو، میری قرابت داروں، میں اس کے علاوہ تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا جن سے۔ حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے یہ جو، بلکہ ایک روایت امام احمد بن حنبل نے اور حاکم نے، حضرت علی روایت کرتے ہیں جب بی بی فاطمہ کے ہاں حسن کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اب ان احادیث سے آپ کو پتہ چلے گا، وہ تو آیت میں نے بیان کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی فاطمہ الزہرا سے کیا جسمانی اور کیا روحانی تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ کے ہاں حسن کی ولادت ہوئی تو حضور تشریف لائے. ظاہر نانا تھے مگر آپ نے تو اپنے آپ کو ان کا والد فرمایا. تو حضور تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ظاہر ہے بیٹی کی ہاں بچے کی ولادت ہو تو نانا جو ہیں ایک رواج ہے، ضرور بیٹی کے ہاں تشریف لے کے جاتی ہیں، ضرور جاتی ہیں. تو حضور بھی بیٹی کے ہاں تشریف لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹی کے ہاں کوئی آگے ولادت ہو اور باپ بیٹی کے گھر جائے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے. تو حضور فاطمہ کے ہاں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا مجھے پھر میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، وہ تو حسن ہے. اور پھر جب حسین کی ولادت ہوئی، پھر بیٹی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو پھر نانا تشریف لائے. اب پوچھا، حضور آئے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اب اس کا نام حرب رکھ دیا ہے. ان کی خواہش ہوگی کہ یہ نام رکھ دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا ان کے ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. اب پہلے کا نام بھی حرب رکھا. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. دوسرے کا بھی نام حرب رکھا، فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. اور تیسرا، کیونکہ حضور نے بی بی فاطمہ کے بیٹوں کو اپنا بیٹا فرمایا آگے حدیث آ رہی ہے جو ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے. اب جب تیسرا بیٹا ہوا، حضور نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، بتاؤ اب اس کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے، اس کا نام محسن ہے. تو یہ حدیث میں کہ حضور نے حسن اور حسین اور محسن نام خود پسند فرمائی. یہ تین نام، یہ حدیث میں کہ بی بی فاطمہ کے ہاں جو تین بیٹے ہوئے، پہلے کا نام حضور نے حسن رکھا، دوسرے کا نام حضور نے حسین رکھا، نام بدل دیے. تیسرے کا بھی نام بدل دیا، فرمایا نہیں، اس کا نام محسن. یہ حضور نے تینوں نام خود پسند فرمائے ہیں. اور ایک حدیث میں کہ اللہ نے حسن اور حسین کے ناموں کو اس سے پہلے، جب بی بی فاطمہ کے یہاں حسن اور حسین آئے تو اس سے پہلے اللہ نے ان دونوں ناموں کو حجاب میں رکھا ہوا تھا. یعنی اس سے پہلے کسی نے یہ نام رکھے ہی نہیں تھے. اس سے پہلے کسی نے یہ نام جو حضور نے آ کر نام رکھے، کسی نے رکھے ہی نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا. اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ محدث ابن جوزی فرماتی ہیں اور کافی کتابوں میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور حضور فرما رہے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے حسن اور حسین، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں کتنی بڑی حدیث ہے کہ حضور فرما رہے تھے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مقام،
مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین جو ان سے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں طبرانی شریف کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بی بی فاطمہ الزہرا، آپ کو جو بھی اللہ نے مرتبہ اور مقام، اور اللہ کے رسول نے آپ کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، کہ بی بی فاطمہ الزہرا حضرت عمر بن خطاب فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ہر عورت کے بیٹے کی نسبت، ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، جو ان کا باپ ہو۔ حضور نے فرمایا ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے فرمایا کہ ہر عورت، دنیا کی ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ وہ فاطمہ جن کے بیٹوں کو یہ مرتبہ ملے، جو کائنات کے مالک ہیں، جو زمین و زمان کے مالک ہیں، تمام جن کے صدقے اللہ نے یہ بزم سجائی۔ مگر آپ دیکھیے اس گھر کی، شاعر کہتا ہے وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی بیٹی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، اس کی گود سے دریا ابلتا تھا شہادت کا، اس کی گود سے دریا ابلتا تھا شہادت کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب، یا علی، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کے، ماں سوائے فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، دل کا حصہ تھی۔ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی
گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، وہ کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے، دل کا حصہ ہے، حضور کا دل نے، حضور نے فرمایا ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے میری بیٹی فاطمہ کے، کہ میں ہی ان کی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کی، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اب ابن ابو نعیم فرماتے ہیں کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا حالت احرام کے متعلق، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے مسئلہ پوچھا فقہ کا، کہ شعبہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے خیال میں محرم کے متعلق پوچھا، جس نے احرام باندھا ہو، جو بندہ حج پر جائے، عمرہ کرنے جائے، احرام باندھتے ہیں نا محرم کے متعلق، یہ مسئلہ پوچھا کہ بتائیے محرم جون سے مکھی مارے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو کیا ہوتا ہے جون سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، ادھر مکھی کے مارنے کا فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام باندھ کر مکھی مارنے کا، اور ایک اور روایت میں کہ مچھر کے خون لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو مکھی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور ادھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کو شہید کر دیا۔ حالانکہ آپ آگے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہی تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں، وہ دونوں ہی میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں نبی پاک، اور یہ دو پھول وہ تھے حسنین کریمین، حسن اور حسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین سے حسنین، دو کریم سے کریمین، دو قبلوں سے قبلتین، دو حرم سے حرمین۔ ایسے حضور فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے، حضور ان کی طرف سے خود حضور نے دو دمبے عقیقے کے لیے ذبح کیے، خود حضور نے ان کے لیے دو دمبے جو سی وہ عقیقے کے لیے ذبح کیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس بندے کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ لوگوں کے اندر، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، جس کی خواہش ہوتی کہ حضور کی زیارت کرے، کہ حضور کے حضرت علی کے بی بی فاطمہ کے دونوں صاحبزادے جو گردن سے چہرے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، جس نے گردن سے، چہرے سے، سر سے جس نے حضور کو دیکھنا ہو چہرے تک، وہ حسن کو دیکھ لے۔ اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں کسی ایسے شخص کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ اور صورت، جسم، جسامت، ان دونوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ تھے، تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ یعنی جس نے حسن اور حسین کو دیکھا، حسن اور حسین کو، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ اسی لیے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کو دل کرتا تو امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کر کر ان کی زیارت کر لیتے۔ ایک حدیث میں بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے بابا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران حسن اور حسین کو آپ کے پاس لے کر آئیں، اور آپ ابھی بھی فاطمہ فرمانے لگیں یا رسول اللہ میں حسن اور حسین کو لے کر آئی ہوں، اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ عطا فرمائیں، اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ جب وہ آئیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ ویسے تو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت، اسی لیے آپ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اصل میں اس نے میرے سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے، جس نے میرے دونوں بیٹوں سے محبت کی اصل میں اس نے مجھ سے محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، واہ واہ واہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ترمذی شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور طبرانی شریف، بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی جو ان سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ یہ بھی تو حدیث آپ نے سنی ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا صحابہ کرام، آپ نے وہ حدیثیں بھی سنی ہوں گی، میں نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہیں، سنائی بھی ہیں، کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اور روتے تھے، زار و قطار روتے تھے، ایسی کئی حدیثیں، یا رسول اللہ یہاں تو آپ نے ہمیں اپنی رفاقت، اپنی غلامی کا ایک شرف عطا فرمایا۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ایک حدیث میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ ایک دفعہ وضو کروا رہے تھے، غالباً انہی کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہاں جو آپ نے ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا ہے، یعنی ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم آپ کے قریب بیٹھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، رات دن ہم آپ کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب آدھی رات کے وقت بعض لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ آتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو 15 دن میں ایک دفعہ آتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو مہینے بعد آتے ہیں، بعض 6 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں، اپنا اپنا درجہ بدرجہ جگہ ہے جو ان سی ہے۔ اب حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، اس کا مطلب ہے وہ آدھی رات کے وقت بھی حضور کی خدمت میں ہوتے تھے۔ بعض ایسے صحابی بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا تو ہم نے سنا ہی ہے کہ حضر ہو یا سفر ہو، گھر ہو یا جنگ کی حالات جہاں پر بھی ہوں، مگر اور بھی بے شمار صحابہ کرام ہیں، کوئی آدھی رات کے وقت، کوئی فجر کے وقت، کوئی عشاء کے وقت، جو کوئی سارا دن۔ اب یا رسول، اب تہجد کے وقت وضو فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ۔ اچھا حضور نے فرمایا سال ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور اسی سے ملتی چند حدیثیں اور بھی ہیں کہ چند صحابہ کرام حضور کے پاس روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، یا رسول اللہ یہاں تو ہم روز آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، مگر جنت، اب جنتیں تو کہیں ہیں، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے،
جنت الفردوس ہے اور بشمار جنتی، تو ہمیں جو ان سے وہ پتہ نہیں آپ کون سی جنت میں ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے. آپ تو اولیاء سے اوپر، آپ تو انبیاء سے بھی اوپر، پتہ نہیں کس جگہ. تو یا رسول اللہ وہاں پھر ہم آپ کی کیسی زیارت کریں گے؟ اب آپ دیکھیں حضور نے مطلقاً فرمایا سل ربیا، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرمایا سال مانگ. اس وقت حضرت ربیہ پوری زمین کی بادشاہت مانگ لیتے، پوری زمین کے دولت اور خزانے مانگ لیتے. وہ وقت تھا موج کا، موج کا وقت ہے. کوئی وقت ہوتا ہے موج کا، ایویں نہیں. حضرت سلطان الہند خواجہ فرید نواز معین الدین چشتی اجمیری حضرت عثمان ہارونی نے 3 سال بعد خلافت عطا فرما دی، مگر 22 سال گرم پانی ساتھ لے لے کر پھرتے رہے. پتہ نہیں کہاں وضو کی ضرورت پڑ جائے، پتہ نہیں وہ کون سا وقت موج کا، وہ جنگل میں ہو یا منگل میں ہو، کیا پتہ وہ وقت کون سا ہے، گھر میں ہو یا باہر ہو، وہ وقت کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. وقت تھا موج کا. بتائیں حضرت ربیہ نے جو چیز مانگی دنیا کی سب سے قیمتی چیز، حضرت ربیہ نے نہ دنیا کے خزانے مانگے، نہ دنیا کی بادشاہت مانگی، نہ کوئی بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام. فرمایا یا رسول اللہ پھر اب موج کا اسوالک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ جیسے یہاں مجھے اپنے پاس رکھا ہے ایسے ہی وہاں پر بھی مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، وہاں پر بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا. تو درود شریف زیادہ پڑھیں تو حضور کی رفاقت، حضور کی معیت، حضور کا قرب حاصل ہوگا. مگر یہ حدیث سنیں، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور حسین کا ہاتھ پکڑا، اور حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، حضور نے فرمایا جس نے میرے سے محبت کی اور حسن اور حسین سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوگا. قیامت والے دن وہ میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین ہم سب کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت، بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت، امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت. تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ٹھکانے پر ہوں گے انشاءاللہ. تو حضور نے فرمایا، حضور یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَصْوَى لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب آپ فرمائیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ماں سوائے اس کے جو حضور نے مانگا ہے، جو حضور نے اپنی امت کو کہا ہے میری قرابت کی محبت کے کہ ان سے محبت کرو.